جنات، آسیب، گندے اثرات اگر کسی گھر پر ہوں یا کسی فرد پر ہوں تو وہ کیا کرے، وہ کہاں جائے؟ پہلے تو یہ ہے کہ واقعی ہوں بھی وہ خالی اس کا وہم نہ ہو. بعض اوقات تو وہم بھی بہت ہوتے ہیں کہ بھائی ایسے ہو گیا ہے، توہمات ہوتے ہیں. لیکن اب پتہ چل گیا کہ بھائی واقعی یہ معاملہ ہے، اب وہ بیچارے پریشان ہی رہتے ہیں. تو ایسا گھرانہ یا ایسا فرد کیا کرے، کہاں جائے؟ کوئی اس کا مستقل حل ہے بھی؟ آپ نے یہ بڑی پیاری توجہ دلائی. بعض اوقات آدمی کو میڈیکل پرابلم ہوتی ہے، مثلا عمر کے ساتھ بیماریاں بڑھتی ہیں، نفسیاتی مسئلہ اب وہ ہوتا ہے. تھوڑا سا کوئی دماغ میں ڈال دیتا ہے اور جادو تو نہیں ہو گیا، اب وہ جادو یا جنات تو نہیں آ گیا، اب وہ بیچارہ علاج چھوڑ کے وہ عاملوں کو چکر لگا رہا ہوتا ہے اور یوں اس کی بیماری طول پکڑ جاتی ہے. پتہ یہ چلا کہ اگر اس کا شوگر پہلے فاسٹنگ سمجھ لیں کہ 140 آ رہی تھی، 160 تک آ رہی تھی، اس نے ڈاکٹر کا رخ ہی نہیں کیا، وہ پتہ چلا 200 سے بھی ابو ہو گئی، 300 تک پہنچ گئی. اسی طرح تو یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی بھی جسمانی مسئلہ آ رہا ہے میڈیکلی اس کا علاج ضرور کرائیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ سورہ جن موجود ہے اور جنات کا وجود ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. قرآن اللہ تعالیٰ کا ایسے قطعی سے ثابت ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو جنات کا وجود ہے اور یہ شرارتیں بھی کرتے ہیں. اور یہ شرارتیں کہاں کرتے ہیں؟ جب جس گھر میں اذان کی آواز ہی نہ آ رہی ہو، وہاں قرآن کی تلاوت نہ ہو رہی ہو، اور دوسرا یہ کہ قرآن سنت کا ماحول ہی نہ، گھر میں درود پاک ہی نہیں پڑھا جا رہا، گھر صاف ستھرا ہی نہیں ہے، جالے لگے ہوئے ہیں، اور اسی طرح گھر میں نحس اثرات ہیں. آپ نے صبح بچوں کو دیکھا تو انہوں نے انڈین گانے اور فلمیں لگا لی ہیں، ڈرامے لگا لیے ہیں. اب آپ کو پتا ہے معاذ اللہ ہندو ہر فلم میں ڈرامے میں کیا کرتا ہے، وہ لے جا کے معاذ اللہ بتوں کے سامنے ہر سین میں ہر برائی کو اچھائی کی طرف لانے کے لیے بت کو دکھاتے ہیں کہ جی بت. تو جب ہمارے گھروں میں بت ہوں گے، صبح شام ڈرامے فلمیں چل رہی ہوں گی، گانے باجے چل رہے ہوں گے، صبح سے لے کر اللہ کا نام ہی نہیں لیا گیا اس گھر میں، نہ حضور پر درود پاک پڑھا گیا ہے. صبح سب سو رہے ہیں، فجر میں کوئی اٹھ ہی نہیں رہا. تو مجھے بتائیں اس گھر میں کہاں برکت ہے؟ خبیث جنات. پھر کتے آج کل شوقین، فیس بک یوٹیوب دیکھ کے لوگ کتے پالنے کے شوقین ہو رہے ہیں. بھائی یہاں انسان نہیں پل رہے، آپ بیچارے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، آپ کتوں پہ جو جس کو گھر میں لانا نحس ہے. اگر کتا گھر میں ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، رحمت کے فرشتے ہی نہیں آتے. تو ہم تو خبیث جنات کو خود دعوت دے رہے ہیں. تو یہ بھی ہے کہ کچھ بیماریاں، کچھ نحوستیں ہم خود اپنے سر پر لاد لیتے ہیں. تو بینگا مسلم ہمیں تو صبح فجر میں اٹھنا ہے اور 5 نمازیں ادا کریں اور قرآن کی تلاوت اللہ کرے ہمارا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہو. تو میری آپ سے گزارش ہے، بڑا بہترین عمل ہے کہ جن کو یہ ہے کہ گھر میں یا فیکٹری میں یا خود گھر کے کسی فرد پر خدا نخواستہ جنات، اسیب، اثرات ہوں، گندے اثرات ہوں، الحمدللہ یہ مجرب ہے، آزمودہ ہے. ہمارے بزرگ تھے وہ پڑھ کے دم کر کے دے دیا کرتے تھے، اور جس کو دیتے تھے بیچارہ وہ پانی پیتا، چہرے پہ، گردن پہ، سر پہ مسا کرتا. تو الحمدللہ چند ہی دنوں میں وہ اسیب اثرات ختم ہو جاتے ہیں، ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے. تو سورۃ الزلزال اما پارے میں آخری صورتوں میں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یہ پوری سورہ مبارکہ جو ہے وہ آپ صبح 7 مرتبہ اور شام میں 7 مرتبہ. آج کل روزہ ہے تو آپ سحری میں پڑھ لیں اور مغرب کے بعد پڑھ لیں، ورنہ عام دنوں میں فجر اور عصر کے بعد پڑھ کر پانی پہ دم کر کے خود بھی پی لیں. اور جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہو، جس فرد کے ساتھ وہ نہ پڑھ سکتا ہو، تلفظ اصل میں مخارج اور تلفظ اچھے ہونا ضروری ہے، تو پانی پہ دم کر کے اس کو پلا دیں، چہرے پہ، گردن پہ، سر پہ مسا کریں. الحمدللہ اس سورۃ مبارکہ کی برکت ہے، گندے اثرات سے الحمدللہ ہر بہت جلد چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے.